نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا۔ آج سے ہم انشاءاللہ نماز کے مسائل کا آغاز کرتے ہیں۔ طہارت کے مسائل کو ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور اصل تو ہمارے سیمسٹر میں ہم نے طہارت کے مسائل ہی کا اعلان کیا تھا، لیکن چونکہ اگلے سیمسٹر میں نماز کے مسائل جو لینے ہم نے وہ طہارت کے مسائل سے 3 گنا اس کا سلیبس زیادہ لمبا ہے، تو اس لیے اگر ہمارے پاس ٹائم ہے اس سیمسٹر میں تو ہم انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ نماز کے مسائل میں سے کچھ مسائل جو لے سکتے ہیں لیں، تاکہ پھر باقی جو ہے اگلے سیمسٹر میں ان کو مکمل کیا جائے۔ تو اس لیے انشاءاللہ آج سے ہم نماز کے مسائل کا آغاز کریں گے، اور آپ کو PDF فائل دے دی گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام ساتھی اپنے سامنے فائل کھول کے رکھیں، اور جن کے پاس پرنٹ کتاب ہے تو وہ بھی اپنے پاس کھول لیں، تاکہ ہم انشاءاللہ مسائل کے ساتھ ساتھ چلیں۔ نماز کے حوالے سے یہ اسلام کے ان اہم ترین یعنی کہ موضوعات میں سے ہے کہ جس پر نہ کہ صرف مسائل ہیں بلکہ الگ سے تالیفات ہیں۔ قدیم زمانہ سے لے کر محدثین نے نماز کے حوالے سے احادیث کو الگ کتابوں میں جمع کر کے خصوصاً نماز کے حوالے سے کتابوں کی تالیف اور تصنیف کی۔ نماز کی اہمیت کو، اس کی تعظیم کو، اس کی فضیلت کو، اس کی شان و منزلت کو بیان کیا، جس طرح کہ محمد بن نصر المروزی ان کی کتاب ہے تعظیم قدر الصلاۃ، جو انہوں نے لکھی ہی صرف اسی نماز کی اہمیت، اس کی تعظیم کے حوالے سے ہے۔ اور اس طرح سے کئی کتابیں جو اس زمانے سے لے کر چلی آ رہی ہیں، جو روایت کا زمانہ کہا جاتا ہے، جب حدیثوں کو باقاعدہ سندوں کے ساتھ روایت کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس موضوع پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بلکہ دسیوں ہزار کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کا موضوع اسلام میں کس قدر اہم ترین موضوع ہے۔ بلکہ اسلام کے ارکان میں سے شہادتین کے بعد کہ جن شہادتین کا اصل تعلق تو زبان کے قول اور دل کی تصدیق سے ہے، اس کے بعد سب سے پہلے عملی جو چیز جس کے مطالبہ ہوتا ہے، یا عملی طور پر جس چیز کا رکن بیان کیا گیا ہے، وہ رکن کیا ہے؟ وہ نماز کا رکن ہے۔ اور نماز کے حوالے سے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ دسیوں بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں احادیث ہیں، جن میں نماز کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے شان و مرتبے کو، اس کے آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ اور احادیث سے پہلے بلکہ قرآن کریم میں ہی اللہ نے جس قدر کثرت سے اس نماز کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ علماء کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر آتا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے اس فریضے کا اس قدر اہتمام کیا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کس قدر عظیم رکن ہے اور کس قدر یہ عظیم عمل ہے اسلام کا۔ اور اسی لیے مسئلہ نمبر 1 ہم نے ذکر کیا ہے کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے شب معراج کا تحفہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، وہی نازل نہیں کی، بلکہ خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر آسمانوں پر اس نماز کو فرض کیا۔ باقی دین کے احکامات سے ہٹ کر نماز کو یہ مقام دیا جانا اور نماز کا یہ اہتمام کیا جانا کس بات کی دلیل ہے کہ رب کائنات کے ہاں یہ نماز کس قدر اہم ہے۔ اور پھر ہمیں اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز کو فرض کیا تو 1 نہیں 5 نہیں بلکہ 50 نمازیں فرض کی۔ اور 50 نمازوں کا معنی کیا ہے
کہ اگر کوئی انسان ایک دن اور ایک رات میں 50 نمازیں پڑھتا ہے اور ہر نماز کو تسلی سے، خشوع و خضوع سے، اس کے صحیح آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، تو شاید یہ 50 نمازیں اس کے دن کا اگر سارا حصہ نہیں، 24 گھنٹے پورے کے پورے نہیں، تو اکثر و بیشتر اس کا ٹائم جو ہے ان نمازوں میں گزرتا، جس سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نماز سے کس قدر محبت ہے۔ اس قدر محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ہر وقت اسی نماز میں ہی لگا رہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امت کے نیک لوگوں کی ان کی سیرتوں کو اٹھا کر، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کو، کہ ان کے دن رات کے کتنے لمبے حصے جو ہیں، لمبے اوقات جو ہیں، وہ ان نمازوں کی ادائیگی میں گزرتے تھے، چاہے وہ فرض نمازیں تھیں یا فرضوں سے ہٹ کر نوافل اور سنتیں تھیں، کیونکہ جب رب کائنات کی یعنی کہ اس کی یہ تمنا ہے، اس کی یہ طلب ہے بندے سے، اور اللہ چاہتا ہے بندہ نماز پڑھتا رہے، تو پھر بندے کو بھی چاہیے کہ اس نماز کا اسی قدر اہتمام کرے۔ تو ہم نے ذکر کیا ہے کہ نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے جو پیش کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ہیں اسلام کے 5 ارکان، کہ جس میں ہم عملی رکن سب سے پہلا کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اقام الصلاۃ، شہادتین کے بعد جو ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ کے جو حقوق ہیں، بندوں کے حقوق کے علاوہ، اس میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا، جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القیامت من عمله، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاته، کہ قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے اپنے عمل میں سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، اگر نماز صحیح ہے، پوری ہے، مکمل ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے لیے خالص سنت کے مطابق ہے، یہ معنی صالح ہونے کا، کہ اگر نماز صحیح ہے، صالح ہے، تو فقد افلح و انجح، تو یقیناً کامیاب ہو گیا اور پاس ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز ہی خراب ہوگی تو پھر وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ نماز کی فضیلت کے حوالے سے مسئلہ نمبر 2 میں، کہ روزانہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5، کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارے کسی میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور جس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، ما تقول ذالک یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے بعد بھی اس پر کوئی میل کچیل، کوئی ایسی چیز باقی رہے گی؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہنی چاہیے۔ آپ میں کہ فذلک مثل الصلوات الخمس، کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بها الخطایا، کہ جسے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو، غلطیوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ یعنی اس حدیث کا تقاضا معنی کیا ہے؟ کہ آدمی کے نماز پڑھنے سے اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ عموماً نیکیاں کرنے سے جن گناہوں کو مٹنے کا ذکر آتا ہے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان،
اور حدیث بھی آپ کے سامنے اس طرح کی اور بھی کئی حدیث ہیں. تو یہاں پر جو گناہ مٹتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے ہو تو ہم چھوٹے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور اس لیے بڑے گناہ سے توبہ طائب ہونا ضروری ہے. تو بات کر رہے تھے کہ یہ نماز کی فضیلت کہ جن نمازوں کی پابندی سے، ان کی ادائیگی سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے. اور پھر آگے اہم مسئلہ بے نماز کا حکم اور اس کا انجام. بے نماز کے حکم سے پہلے اگر تو کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، یا نماز ہی کا انکار کر دیتا ہے کہ دین میں نماز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نماز ہے، اور اگر کہتا ہے کہ نماز تو ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے، یہ دونوں کام کرنے والا کون ہے؟ اس پر امت کے سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی نماز کا انکار کر دیتا ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے تو کافر ہے. اس پر کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھنے مشکل نہیں، یا ویسے ہی کہتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں. اور میں اس لیے اس مسئلے کو لایا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں بعض کلمہ پڑھنے والے، اسلام کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرنے والے ایسے بھی فرقے جماعتیں پائی جاتی ہیں کہ جن کے ہاں نماز جو ہے وہ ہے ہی نہیں سرے سے. ان کے ہاں نماز کا تصور جو ہے وہ پانچوں نمازیں اس انداز سے جو پڑھنے کا طریقہ ہم جانتے وہ نہیں، بلکہ وہ ایک الگ سے اس کا تصور ہے کوئی. تو کوئی شک نہیں کہ نماز کا سرے سے انکار کر دینا یا کہنا کہ نماز تو ہے لیکن واجب نہیں، فرض نہیں، اس پر جس ہم نے ذکر کیا ہے کہ سبھی علماء کا، امت کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ کافر ہے. تو اس کے بعد مسئلہ نمبر 3 میں ہم ذکر کیا ہے کہ نماز ترک کر دینا کفر ہے. پہلا ہم نے ذکر کیا تھا نماز کا ویسے انکار کر دینا، تو اس کی فرضیت کا انکار کر دینا، لیکن یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ نماز کی فرضیت کا انکار تو نہیں ہے، کہتا فرض ہے، نماز کا انکار تو نہیں، کہتا نماز ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں پڑھتا. تو نماز ترک کر دینا کفر ہے. اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جیسے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ کسی آدمی کے اور شرک و کفر کے درمیان کس چیز کا فرق ہے؟ وہ نماز کا ہے. یعنی اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو مشرک یا کافر ہے. اور یہ بات معمولی سی نہیں ہے. آپ کا 2 ٹوک حکم کہ آدمی کے اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے، ترک نماز ہے تو وہ مشرک کافر ہے، اور اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر مشرک کافر نہیں قرار ہوگا. اس لیے ترمذی کی روایت میں کیا ہے؟ یہ روایت ہم جو ذکر کی صحیح مسلم کی ہے. ترمذی کی روایت میں مزید وضاحت ہے. اس میں کیا ہے؟ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ نماز چھوڑنے کا ہے. نماز پڑھ رہا ہے مومن ہے، نماز چھوڑ دی کافر ہے. اور اسی طرح مسند ابو یعلا کی حدیث میں کیا ہے؟ لیس بین العبد و بین ترکہ الایمان الا ترکہ الصلاۃ، کہ بندے اور اس کے ایمان کے چھوٹ جانے میں کس چیز کا فرق ہے؟ صرف نماز کے چھوڑ دینے کا. یعنی کسی بندے کے درمیان اور نماز کے چھوڑنے میں کیا اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا ید ایمان سے نکل جانے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بندہ ایمان سے کب نکلتا ہے؟ وہ نماز ترک کر کے ایمان سے نکل جاتا ہے. جسے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا معاملہ کس قدر اہم ترین ہے، کس قدر اس کا انجام بھیانک ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ
فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کے کافر و مشرکوں کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ وہ نماز کا ہے۔ نماز کی پابندی ہے تو مسلمان ہے، مومن ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ اس حدیث سے اور اس طرح کی کئی ایک احادیث، جس طرح کہ عبداللہ ابن شقیق تابعی ہیں، ان کا قول امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کیا انہوں نے فرمایا ہے؟ عبداللہ ابن شقیق کیا فرماتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه غیر الصلاة او الا الصلاة، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑ دینے سے کو کفر قرار دیتے تو وہ نماز تھی۔ یعنی صحابہ کے نزدیک وہ کام کہ جس کے چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف نماز ہی کو سمجھتے، اور اس پر سبھی صحابہ کا اجماع ہے اور اتفاق ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس میں یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، ہم کہیں گے اختلاف صحابہ کے تابعین کے بعد ہوا ہے، صحابہ تابعین کے بعد جا کر کہیں اختلاف ہوا ہے، عموماً اکا دکا تابعین کے سوا، اور یہ قرون اولیٰ میں اختلاف اتنا بڑا تھا بھی نہیں۔ نماز نہ پڑھنے والے کو کافر نہ قرار دینے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، جس طرح کہ اسی قول کو محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب تعظیم الصلاۃ میں ذکر کیا اس کا، کہ جو تارک نماز کو کافر نہیں کہتے کہ وہ صرف چند گنے چنے لوگ ہیں، باقی سبھی علماء امت کا اتفاق ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اس لیے ابو ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترک الصلاۃ کفر لا نختلف فیہ، فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے، اس مسئلے پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں کہ نماز پڑھنے والا کافر ہے نہیں کافر۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ احادیث بھی واضح ہیں، اور اس سے پہلے قرآن کریم بھی، بلکہ ہم تفصیلات میں جانے کا ٹائم نہیں کیونکہ ہم نے ان مسائل کو مختصر انداز سے ذکر کرنا ہے، ورنہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک نہیں کئی ایک جگہوں پر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے۔ سورۃ الماعون میں اللہ نے نماز میں غفلت کرنے والوں کو، نماز سے غافل ہونے والوں کو کیا فرمایا ہے کہ ویل، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ تو اگر جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح سورہ مدثر میں اللہ نے نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جنتی جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی؟ تو جہنمی سب سے پہلے جو اپنا جرم بیان کریں گے وہ جرم کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو خیر میں مختصر طور پہ ان چیزوں کو ذکر کر رہا ہوں، ورنہ دلیلیں تو اور بہت ساری ہیں کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے۔ لیکن کیا ساری نمازوں کا چھوڑ دینا یا بعض کا چھوڑ دینا؟ بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ جس نے کوئی بھی نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، وہ کافر ہے، کیونکہ آپ کا فرمان کہ من ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا کافر ہے۔ آپ نے یہ نہیں بیان کیا کہ وہ ساری نمازیں ہیں یا کوئی ایک نماز ہے، لیکن اکثر و بیشتر علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کو پڑھ لیتا ہے، کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن نماز کا چھوڑ دینا اس کا بہت بڑا جرم ہے، جس کا آگے ہم ذکر کریں گے بھی۔ تو اس لیے ہمیں اس مسئلے کو جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز نہ پڑھنا، غفلت سے، سستی سے نماز کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی لیے مسئلہ نمبر 4 میں بے نمازوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ وہ کافر تو ہے، لیکن ممکن ہے کافر ہے لیکن جہنم میں نہ جائے۔ کوئی ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی کافر بھی ہے اور جہنم میں نہ جائے، کافر بھی ہے اور جنت میں چلا جائے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو چنانچہ بے نماز کا انجام کن کے ساتھ ہے؟
جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی نماز کا مقام کیا ہے۔ آپ مانتے کہ بے نماز کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے تاریخ میں جو بڑے بڑے کافر گزرے ہیں ان کا نام لے کر آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز کی اہتمام نہیں کرتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، جس سے ہم حدیث پڑھیں گے، اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہے۔ تو چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز کا ذکر ہوا، نماز کے بارے میں بیان ہوا، تو آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ جس نے نماز کی حفاظت کی تو یہ نماز اس کے لیے نور، برہان، اس کی دلیل، و نجاتن اور اس کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہوگی اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے، قیامت کے دن۔ لیکن شرط کیا ہے؟ من حافظ علیہا، یہ نہیں کہا کہ جو نماز کو ادا کر دیتا ہے، یہ فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی۔ اب حفاظت کی کیا شرط ہے؟ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ حفاظت کے لیے بہت سے لوازمات ہیں۔ جس طرح کی کوئی اہم ترین قیمتی چیز ہوتی ہے، اسی قدر اس کی حفاظت کا بھی اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور جس قدر چیز کوئی گھٹیا یا کم درجے کی ہوتی ہے اس کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو اللہ کے لیے خالص ہو کر پڑھنا، اور دوسرا سنت کے مطابق ہو، اور تیسرا اللہ نے جتنی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ تمام کی تمام ہوں، پانچوں ہی نمازیں ہوں، کوئی چھوڑ دی کوئی پڑھ لی، یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے مردوں کے لیے باجماعت نماز کو ادا کرنا مسجدوں میں جا کر، اور پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع، دل دماغ کو حاضر کرنا، تو یہ سارے نماز کے وہ لوازمات ہیں کہ جو نماز کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ تو جس نے نماز کی حفاظت کی، اور حفاظت کا لفظ معنی دیتا ہے کہ واقعی پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں ہی بغیر تاخیر کیے، بغیر کوئی چیز چھوڑے، تو اس نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو نماز سے اس کو کیا تین بڑے فائدے ملیں گے۔ کانت لہ نوراً، اس کے لیے روشنی ہوگی، اور قیامت کے دن جو روشنی ہے وہ انسانوں کے اپنے ذاتی اعمال سے ہے۔ قیامت کے دن جو بھی روشنی ہوگی لوگوں کے اعمال سے ہی ہوگی، کم ہے تو کم روشنی ہے، زیادہ اعمال نیک ہیں تو زیادہ روشنی ہوگی۔ تو یہ نماز قیامت کے دن کا نور ہے۔ وہ برہان، برہان کہتے ہیں دلیل اور حجت کو۔ تو اس کے مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی دلیل ہوگی کیا چیز؟ نماز کا اہتمام۔ اور اس لیے بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، کہ اگر تم دیکھتے ہو کسی آدمی کو کہ مسجدوں کو آ جا رہا ہے، اس کی مسجدوں کی طرف آمد و رفتہ ہے، یعنی کہ اس نمازوں کی مسجدوں کو جاتا رہتا ہے، فاشهدوا له بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ واقعی مسلمان ہے، مومن ہے۔ تو اس لیے نماز انسان کے لیے دلیل ہے، حجت ہے اس کے ایمان کی۔ اور تیسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ اب اس کو نور، روشنی مل گئی، اس کو دلیل حجت مل گئی کہ واقعی نماز جو ہے، نماز کی حفاظت اس نے کی ہے، دلیل حجت اس کو مل گئی، تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ نجاتن، نتیجہ جو ہے نجات ہوگی۔ اور من لم یحافظ علیہ، جس نماز کی حفاظت نہ کی، حفاظت نہ کرنے کا وہی معنی جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ نماز اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، اپنے طور طریقوں پر ہے، نمازیں پانچوں نہیں پڑھ رہا، کچھ پڑھ دی کچھ چھوڑ دی، جماعتوں کے ساتھ نہیں پڑھی جا رہی، بغیر کسی شرعی عذر کے، تو پھر سارا کچھ کیا ہے؟ اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی۔ من لم یحافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، لم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجات یوم القیامہ، اس کی نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی اس کے پاس دلیل ہے، اور نہ ہی اس کی نجات کا کوئی ذریعہ ہے۔ اب چلو کہنے والا کہے کہ اگر نجات تو نہیں ہوئی تو تب بھی آخر مسلمان تو تھا نا، اس کو مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے اس کے لیے کوئی بخشش ہو جائے گی، آخر تو مسلمان تھا نا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ما قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف. آپ نے کفر کے 4 بڑے بدماشوں کا ذکر کیا تاریخ میں، جو سب سے بڑے کافر ہیں، ان کا ذکر کیا. فرمایا کہ جو بے نماز ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا انجام قارون کے ساتھ، کہ جو بڑا مالدار تھا، جس کو اپنے مال پر گھمنڈ تھا، اللہ نے اس کو بھی اور اس کے مال و دولت کو بھی زمین میں دھنسا دیا. تو قارون کے ساتھ، کیونکہ ہم ذکر کریں گے ابھی ان 4 کا ذکر کیوں آیا ہے. وہ حامان جو فرعون کا وزیر تھا، وہ فرعون جانتے ہیں سبھی کون تھا. وہ ابی بن خلف قریش کے سرداروں، مکہ کے سرداروں میں سے سردار تھا، جو کفر بے ایمانی میں بڑا ہوا تھا، بڑا چڑھا ہوا تھا، بڑا آگے تھا. تو آپ نے ان 4 بدماشوں کا ذکر کیا. علماء ان 4 کے بارے میں باتیں ہیں کہ اصل میں حقیقت میں 4 کے اندر ایک معنی ہے کہ جس کے مال و دولت، اس کے بزنس، اس کے کاروبار اس کو نماز سے پیچھے کر دیں، نماز سے غافل کر دیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ قارون سے. کیونکہ قارون بھی اپنے مال و دولت سے پہچانا جائے گا. اور حامان کیا ہے؟ فرعون کا وزیر. اور وزیر ہونے کا معنی کہ بڑا عہدہ منصب ہے کوئی. ہاں، یہاں پر بھی بہت سے لوگ اسلام کے دعوے دار، اسلام کا نام لینے والے، وہ کیا ہیں؟ وہ نماز کا اہتمام نہ کر حامان کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ ان کا عہدہ، منصب، ان کی ڈیوٹی، ان کے ایک دنیا کے کام جو ہے نماز سے اس کو روکے ہوئے ہیں. اور فرعون کون تھا؟ بادشاہ تھا، تاج و تخت والا تھا. ہاں، اگر کوئی ایسا حکمران کہ جو اپنی حکمرانی کے نشے میں اور سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز میں غفل کرتا ہے، تو اس کا انجام کس کے ساتھ ہے؟ فرعون کے ساتھ. اور ابی بن خلف آپ کے زمانے کا مشرک، مکہ کے مشرکین میں سے، جس کے پاس مال بھی تھا اور اس کی بڑی اولاد بھی تھی، اس کو ان چیزوں پر گھمنڈ تھا. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ کفر کے 4 بڑے جو ان کے سیمپل پیش کیے گئے ہیں اپنی کفر میں، اپنی بے ایمانی میں سب سے بڑھ چڑھ کر، تو آپ مانتے ہیں کہ بے نماز کا یا نماز میں غفلت کرنے والے کا، اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا. جسے پتہ چلتا ہے کہ کیا شدید عذاب ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید ان کے لیے یہ عذاب کی تیاری کی گئی ہے کہ جو کفر کے بڑے بدماشوں کو عذاب ہوگا وہی بے نماز کو ہوگا یا نماز میں غفلت کرنے والے کو ہوگا. 5واں مسئلہ ہے، اگر کوئی نماز کی فرضیت کے اقرار کے باوجود اسے ادا نہ کرے تو مسلمان حکمران کو کیا چاہیے؟ اب یہ تو ہم نے بیان کر دیا کہ نماز کس قدر ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کو چھوڑ دینے والے کا حکم کیا ہے. اب یہ تو اس کا کام ہے، لیکن باقی مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ اگر شرعی حکومت ہے تو حکومت کا کیا فرض بنتا ہے؟ اور اس کے بارے میں 5واں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نماز کی فرضیت کے اقرار کے باوجود اسے ادا نہ کرے، یا نماز سے ایسے غفلت سستی ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے غفلت سستی ہے، تو اسے ادا نہیں کرتا، تو مسلمان حکمران کا فرض بنتا ہے کہ اسے نماز پڑھنے کے لیے اس کو حکم دے، اور اگر پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مرتد حالت میں قتل کیا جائے گا. یعنی اس کو سمجھانے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا تو وہ مرتد ہے، دین پر نہیں، اسلام پر نہیں ہے، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ وہ قتل ہے. نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ کفن، اور نہ اس کی نماز جنازہ، اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، بلکہ گڑھا کھود کر اس کو وہاں دبا دیا جائے گا تاکہ لوگ اس کی بدبو سے بچیں. تو یہ ہے نماز کی فرضیت کا اقرار کرنے کے باوجود اس میں غفلت کرنے والا، سستی کرنے والا مسلمانوں کو، حکمران کو فرض بنتا ہے کہ اس کو پڑھنے کا حکم دے، اگر نہیں پڑھتا تو اس کو سزا دے، اور سزا بھی قتل تک ہے، اس کو قتل کرے تاکہ لوگوں کے لیے بھی وہ عبرت کا سامان بنے. اور ایسے بے نماز کو جب مر جاتا ہے تو اس کا نہ کفن دفن، نہ کوئی نماز جنازہ، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دعا، ایسی کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بلکہ اس کا چھوڑا ہوا مال بھی اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وراثت اس وقت ہوتی ہے جب وارث کا اور جس کا جو وہ اس کے وارث بن رہے ہیں، وارث کا اور اس کا جو ان کا چھوڑا ہوا جو مال ہے، جس کا ان کا جو مورث ہے، دونوں کا ایک دین ہو.
یعنی مرنے والا باپ بھی مسلمان تھا، اس کے اولاد بھی مسلمان ہے، لیکن فرض کرو باپ جو ہے وہ کفر پر تھا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، بڑے شرک کرنے کی وجہ سے، اولاد جو ہے وہ توحید پر، ایمان پر ہے، سنت پر چل رہی ہے، تو جب باپ مرے گا تو اس اولاد کو اس چھوڑے ہوئے باپ کے جو جائیداد ہے اس میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کیونکہ باپ مرتد تھا، کافر تھا، اور اولاد اللہ کے دین پر، اسلام پر ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے کہ آدمی جب بے نمازی کے حالت میں مرتا ہے تو اس کے پیچھے اولاد اس کے وارث، اس کے وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے، کیونکہ مرنے والا کافر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا معاملہ کس قدر سنگین ہے اور اس کا حکم کس قدر اہم ہے، جس کو سبھی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 6 ہے کہ نماز سے غفلت کی سزا کیا ہے۔ ہم نے یہ تو بیان کیا تھا کہ نماز کا انکار کر دینا، اس کا حکم بیان کیا۔ اب نماز سے غفلت کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا کہ جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں، اور نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے کو کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو؟ اب بیٹا جس کی ایمان پر تربیت تھی، انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ کر ڈالیے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے پاؤ گے صبر کرنے والوں میں سے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی خواب دیکھتے ہیں کہ جو خواب سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں، اس خواب میں آپ نے کافی مناظر دیکھے، جنت کے بھی، جہنم کے بھی، مختلف چیزیں دیکھی آپ نے۔ تو اس میں ایک چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو زمین پر لٹایا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے سر پر بھاری پتھر مارتا ہے، اور جب اس کے سر پر بھاری پتھر مارتا ہے تو سر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پتھر جو مارتا ہے وہ پتھر ڈھڑکتا ہوا تھوڑا دور چلا جاتا ہے۔ تو آدمی پتھر مارنے والا پتھر کو لے کے آتا ہے، اٹھا کے لاتا ہے، تو جب لاتا ہے اس کے پاس تو اس کا سر پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ پھر اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، اس کا سر پھر جو ہے وہ پستا ہے، کچلا جاتا ہے، اور وہ پتھر لے کے آتا ہے، آنے تک اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، مسلسل اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سر پہ پتھر پڑتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پھر پتھر اس کو اٹھا کر دوبارہ لانے تک سر صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر سے اس پر مارتا ہے، اور یہ مسلسل چل رہا ہے سلسلہ۔ تو اس حوالے سے آپ فرماتے کہ آپ نے جب بعد میں جبرائیل کو پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس آدمی کو جو سر کچلا جا رہا تھا اس کا کیا معاملہ ہے، تو جبرائیل فرماتے ہیں ام الذی یصلب رأسه بالحجر، کہ وہ شخص جس کا سر جو ہے پتھر سے کچلا جا رہا تھا، فإن الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، ہاں یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو یاد کر کے بھلا دیتا ہے، قرآن کو پڑھ کر بھول جاتا ہے، پتہ ہی نہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اور کیا ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز سے سویا رہتا ہے، چاہے وہ فجر کی نماز سے سویا رہتا ہو یا کوئی اور نماز ہو، کہ فرض نماز سے سویا رہتا ہے، تو یہ ہے کہ جو اس کا سر جو ہے وہ بار بار کچلا جا رہا ہے، کب سے اس کا سر کچلنے کا سلسلہ شروع ہے، اور کب قیامت آئے گی، اور قیامت کے بعد تک بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا کیا جرم ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ اور صرف 5 نمازیں ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 نمازوں ہی کی بات کی ہے کہ اگر وہ بھی 2 نمازیں کو چھوڑ دے، نماز سے جماعت سے نہیں پڑھتا، اس کا حتیٰ کہ وقت نکل جائے، نماز قضا ہو جائے، تو اس کا حال کیا ہے؟ تو آپ مانتے ہیں یعنی کہ اس میں لکھا گیا ہے صرف نماز عصر کا وقت فوت ہو جانا، اس کو یعنی کہ وقت سے نکال دینا، ایسے ہے کہ جیسے کسی کا مال اور اہل و عیال لٹ گئے ہوں، یعنی اس کا مال بھی سارا تباہ ہو گیا، اہل و عیال بھی سارے ہلاک ہو گئے،
تو یہ ہے کون کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی تو ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے اس کا گھر والے بھی، اس کا مال و دولت، ہر چیز وتر کے معنی ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، ملیمیٹ ہو گئے. تو اگر صرف عصر کی نماز ہی اس میں غفلت کی وجہ یہ اتنا بڑی سزا ہے، تو باقی پانچوں نمازوں کا کیا حال ہے؟ اسی طرح آگے عشاء اور فجر کی نماز سے پہلے کے پیچھے رہنا منافقت کی علامت ہے. یعنی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ منافق کی پہچان کیسے ہو. تو اس کی پہچان میں کچھ چیزیں ہیں جو احادیث میں بیان ہیں، اور وہ کیا ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز خاص طور پر منافق کو ان دونوں نمازوں میں سب سے بڑی موت پڑتی ہے. اور وجہ کیا تھی کہ آپ کے زمانے میں چونکہ گلیوں میں روشنی ہوتی تھی، تو گلیوں میں روشنی جب نہیں ہے، عشاء کی نماز اندھیرے کی نماز ہے، فجر کی نماز اندھیرے کی نماز ہے، اور منافق کو اندھیرے میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں کون آیا کون گیا، منافق نے تو نماز پڑھنی ہے اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگانے کے لیے، اور جب یہ لیبل لگتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اور پھر اس کو نماز پڑھنا بڑی مشکل لگتا ہے. اس لیے آپ مانتے ہیں کہ لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی بھاری نماز نہیں ہے. ولو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، اور ان کو اگر پتہ ہوتا کہ ان دونوں نمازوں فجر اور عشاء کی نماز میں کیا اجر ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، لاتوہما ولو حبوا، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آنا پڑتا تب بھی وہ لازماً آتے. اور پھر آپ مانتے ہیں لقد ہممت ان آمر المؤذن، کہ میں نے چاہتا ہوں کہ کسی کو اذان دینے کا حکم دوں، فیقیم، اور وہ اقامت کہے، ثم آمر رجلا یؤم الناس، پھر کسی آدمی کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ان کی امامت کروائے، ثم آخذ شعلا من نار فاحرق على من لا يخرج الى الصلاة بعد، اور میں خود کیا کروں، مدینہ کے گلی بازاروں میں نکلوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں کہ جو نماز کے لیے نکلتے نہیں گھر سے، مسجد طرف نہیں آتے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر معاملہ سنگین ہے، کس قدر نماز کو چھوڑ دینے کا کام کس قدر گھنونا ہے، کہ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازوں کا اس قدر اہتمام کرنے والے، آپ کی تمنا ہے کہ میں جو ہے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، جو رحمت للعالمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. تو کس بات کی دلیل ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس پر ناراضگی کا، اس پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے بعد آخری مسئلہ آج کے مسائل میں سے، بچے کو کب نماز کا حکم دیا جائے. بچے کو کب نماز کا حکم دیا جائے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. اگر 10 برس کی عمر میں بھی نماز کا عادی نہ بنے تو اسے سختی سے مار کر نماز پڑھائی جائے. جس طرح کہ سیدنا عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا سے ذکر کرتے ہیں اس روایت کو، اور ان کے جد امجد ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص، ان سے روایت کرتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ جب تمہارے بیٹے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور ان کو اس نماز نہ پڑھنے پر اذیت دو، ان کو مارو، ان کی پٹائی کرو کہ جب 10 سال کے ہو کے بھی نماز میں غفلت کرتے ہیں، اس کو پورا نہیں پڑھتے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو سونے کے بستروں میں الگ الگ کر دو. اس حدیث میں 2 طرح کی تعلیم ہے، ایک نماز کے حوالے سے اور ایک جو ہے وہ اخلاق و کردار اور شرم و حیا کے حوالے سے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کا بھی ہو کے نماز میں غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، نہیں پڑھتا تو اس کو سزا دو، اس کو جو ہے اس کی پٹائی کرو اور سختی سے اس سے نماز پڑھاؤ. جس سے کیا پتہ چلتا ہے حالانکہ دونوں ہی عمریں 7 سال کی عمر ہو یا 10 سال کی بھی ہو، ابھی یہ عمریں ہیں کہ جو بلوغت کی نہیں ہیں. عام طور پر آدمی بالغ اس عمر کے بعد ہوتا ہے، 10 سال کے بعد ہی ہوتا ہے عموماً جو ہے.
تو لیکن اس کے باوجود ابھی بالغ نہ ہونے کے باوجود اس کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دی جا رہی ہے، کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کا معاملہ دوسری ہر چیز سے الگ ہے۔ نماز کا معاملہ دوسری ہر چیز سے الگ ہے، کہ جس میں کیا ہے کہ حتیٰ کہ بچوں کو بھی جو نابالغ ہیں ابھی تک، ان کو بھی نماز میں غفلت سستی کی سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ تو ہے فرمان نبوی کہ نماز کا اہتمام کس قدر ہو اور اس کا اہتمام نہ کرنے والوں کی سزا کیا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں دنیا کے کاموں کے اندر اس کو خود اٹھانا، خود چلانا، خود اس کو اس کام پر لگانا، پوری کوشش۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، نماز ہی کی بات آتی ہے کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز کا اہتمام کیوں نہیں کرتا، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ ابھی بچہ ہے۔ ہاں، بچہ کتنا ہے؟ 8 سال کا ابھی تو بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے ابھی تو، 12 سال کا ابھی تو بچہ ہے۔ تو وہ جس سے ہم ہر کام کرواتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کرواتے ہیں، چاہے وہ اسکول کا کام ہو یا کوئی اور ہو، جب دین کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، تو وہ چھوٹا بچہ بن جاتا ہے کہ جس کو بھی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، جس کے کرنے کا کام ابھی تک کو نہیں ہے۔ یہ ہے شیطانی ہتھ کنڈے اور شیطانی سازشیں جو ہمارے معاشروں میں پھیلی ہوئی ہیں، کہ جو لوگوں کو بے دین بنانے کا، اللہ کے دین سے روگردانی کرنے کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہ بچے جن پر نماز فرض نہیں ہے، نہ 7 سال کے بچے پر فرض ہے، نہ 10 سال کے بچے پر فرض ہے، لیکن پھر بھی اس قدر تاکید سے اس کا جو حکم دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کا معاملہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ بچوں کی اسی نماز پر تربیت ہونی چاہیے۔ بچے کو پتہ ہو کہ میرے دن رات میں سے سب سے اہم ترین جو کام ہے وہ نماز ہے۔ اسکول جانا، اسکول کا ہوم ورک کرنا، اور کوئی ٹیوشن پڑھنا، کچھ بھی جو اس کے تعلیمی پروگرام چل رہے ہیں، اگر وہ حرام طریقوں سے نہیں ہے، جائز طریقوں سے ہے تو ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ان سارے کاموں کے اندر سب سے زیادہ اہم ترین اس کا فریضہ نماز کا ہے، جس کا اسے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے اولاد کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اگر 10 سال کے ہو کر بھی نماز میں غفلت سستی کرتے ہیں تو ان کو سزا دو۔ اور اگر 10 سال کا بچہ، نابالغ بچے کو سزا دی جاتی ہے، تو جو بالغ ہے، بڑا ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اور بہت کچھ اس نے نماز کے بارے میں سن رکھا ہے، وہ بھی نماز اگر غفلت کرتا ہے، نہیں پڑھتا، تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے، اس کی سزا کیا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جملہ اس حدیث کے اندر وَفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے پہلو ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دو بستروں میں، یعنی ایک ہی بستر میں 2 ہم عمر بچے یا 2 بچے نہ سوئیں۔ کس وجہ سے؟ کہ شیطان ہر وقت، چاہے بہن بھائی بھی کیوں نہ ہوں، سگے بھائی بھی کیوں نہ ہوں، سگی بہنیں بھی کیوں نہ ہوں، شیطان کی یہاں پر بھی سازشیں چلتی ہیں۔ اس لیے اب اس عمر کو اگر پہنچ گئے ہیں تو ان کو بستروں سے الگ کر دو، یعنی الگ الگ ان کا بستر ہو، تاکہ شیطان کو کوئی غلط کام کروانے کا کوئی رستہ نہ اس کو مل سکے۔ تو یہ تھے آج کے حوالے سے چند مسائل، جس میں ہم نے نماز کی فرضیت کا بیان کیا کہ نماز کس قدر اہم ترین فریضہ ہے، اور اس کے فریضہ ہونے کی دلیل یہ بھی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز میں آدمی کامیاب ہے تو باقی اعمال میں بھی کامیابی کی امید ہے، اور اگر نماز میں ہی ناکام ہو گیا تو باقی چیزوں بھی وہ ناکام ہے۔ اس کے بعد نماز کی فضیلت کا بیان کیا مختصر انداز سے، کہ نماز پڑھنے سے انسان کو کس انداز سے اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں، اور پھر نماز نہ پڑھنے والے کا بیان کیا کہ اس کا کیا حکم ہے۔ حکم ہم نے 2 طرح سے ذکر کیا ہے، اگر تو نماز کا ویسے انکار کرتا ہے یا نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی کافر ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ نماز کی فرضیت کا انکار تو نہیں، لیکن پڑھتا نہیں، سستی ہے، غفلت ہے، پڑھتا نہیں، سستی غفلت ہے، چھوڑتا ہے، یا اپنی دنیاوی معاملات میں پڑا ہوا ہے، اس نماز پڑھنے کی اس کے پاس فرصت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی ہے کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور اس کے کفر و شرک کے درمیان فرق جو ہے نماز کا ہے، کہ نماز نہیں پڑھتا تو آدمی کافر شمار ہوگا، مسلمان نہیں ہے۔
اور اس طرح آپ کی حدیث کا ذکر کیا کہ نماز نہ پڑھنے والے، اس میں غفلت کرنے والے جو ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ کفر کے بڑے سرداروں کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر مسلمان حکمران کا فرض بنتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو پڑھنے کا حکم دے، اور نہیں پڑھتا تو اس کو حتیٰ کہ سزا دے، حتیٰ کہ جیل میں ڈالے، اور یہ چیزیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اس کو اگر مصر ہے نماز نہ پڑھنے پر تو اس کو قتل کیا جائے۔ 6 نمبر مسئلہ میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ نماز سے غفلت کی سزا کیا ہے، کہ یہ منافقین کا عمل ہے۔ منافق ہیں جو نماز کو ٹائم پر نہیں پڑھتے، یا پڑھتے بھی ہیں تو بڑی سستی کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور آپ نے جو خواب دیکھا کہ ایک آدمی کا سر بار بار کچلا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ نماز سے سویا رہتا ہے، اس کو وقت پر نہیں پڑھتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی صرف 2 نمازوں ہی کی، ان نمازوں کو چھوڑ دینے سے ہی کتنا بڑا یعنی کہ کیا گناہ ہے، اور کیا انسان پر کیا چیز یعنی کہ اس پر عائد ہوتی ہے، کہ جیسے اس کے مال، اس کے اہل و عیال ہر چیز تباہ ہو جاتی ہو صرف عصر کی نماز کے فوت ہو جانے سے۔ یعنی کہ نماز اس نے پڑھی نہیں ہے، پڑھنے کو پڑھ لی ہے لیکن وقت کو نکال کر۔ اور پھر اس بات کا بیان ہوا ہے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں جو ہیں ان کو چھوڑ دینا منافقت کی علامت ہے، کیونکہ اندھیرے کی نمازیں ہیں، اور منافق چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اندھیرے میں وہ نظر نہیں آتا۔ اور آخری مسئلہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ بچے کو نماز کا حکم کب دیں، کہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیں، اور 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو جو ہے سختی سے سزا دے کر نماز پڑھائی جائے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ نماز میری زندگی کا اہم ترین وہ عمل ہے جو میں نے ہر وقت اور ہر روز کرنا ہے۔ یہ تھے آج کے مسائل۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ جی ہاں، ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ کیا بے نمازی کو زکوٰۃ یا صدقہ دے سکتے ہیں؟ بے نمازی کے بارے میں ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے کہ بے نمازی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کیا کسی ہندو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا کسی سکھ کو، یہودی، عیسائی کو؟ ہاں، صدقہ دے سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تعریف قلبی نہ بھی ہو، تعریف قلبی کے زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، صدقے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو خرچ کرتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں 2 طرح کے مال ہیں۔ ایک زکوٰۃ ہے جو فرض ہے اور جس کے محدود ایک انداز ہے، اور دوسرا صدقہ ہے جس کو ہم نفلی زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں۔ نفلہ جو ہے، صدقہ جو ہے وہ نفلی زکوٰۃ ہے، اور قرآن و سنت کے اسلام میں صدقے کو بھی زکوٰۃ ہی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ نفل ہے۔ تو جو صدقہ ہے ہم کسی کافر کو دے سکتے ہیں، چاہے تالیف قلبی کا مقصد نہ بھی ہو، کوئی غریب فقیر کافر ہے، اس کی اشد ترین ضرورت ہے اس کو، یعنی کہ مال کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، اس طرح کی چیزوں کی، تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جائے گی۔ اگر کسی کافر کو دینے کی اجازت ہے تو صرف اور صرف ایسے کافر کو جس کی تالیف قلبی، یعنی اس کو اسلام کی طرف راغب کرنا، اسلام کی دعوت دینا، تو اس مقصد کے لیے اس کو دی جا سکتی ہے، ورنہ اصل زکوٰۃ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافر کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہمیں آگے کے جو بے نماز ہے اس کو کیا صدقہ خیرات دیں گے، تو جب پتہ چلا کہ بے نماز کافر ہے تو اس کو صدقہ تو دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ صرف مسلمان کا حق ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ نفل اور وتر اہم کیوں ہیں؟ سوال جو ہے لگ رہا ہے کہ سمجھ نہیں کسی کو کرنے والے کو۔ ہاں، یہ کہیں کہ وتر کیوں اہم ہے، ہم اس وتر کا جواب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بھی، کہ وتر کی جو ہے عام نمازوں میں 5 نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وتر کی ہے، اور آپ نے باقاعدہ اس کو پڑھنے کا بہت تاکید کی ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء نے اس کو واجب تک کہا ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ عام سنتوں سے اس کی اہمیت بڑھ کر ہے۔ ہاں، سوال ہے کہ میری بہت سی نمازیں پیچھے چھوٹ گئی ہیں تو ان کا کیا کروں؟ اگر تو نمازیں کئی سال کی ہیں
کئی مہینوں کی ہیں، کئی سالوں کی نمازیں ہیں، آدمی کئی سال 10 سال 20 سال تک نماز پڑھی ہی نہیں اس نے، یا پڑھی کوئی کا دکا پڑھ لی باقی چھوڑ دی. تو ہم نے ابھی جو حدیث پڑھی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب تک بے نماز تھا، پڑھتا ہی نہیں تھا، تو وہ دین سے خارج تھا، وہ کفر پر تھا. اب اس کو چاہیے کہ توبہ طائب ہو سچے دل سے، اور پھر سے ایمان میں داخل ہو، کفر سے برات کا اعلان کرے، اور یعنی کہ کفر سے برات کا اعلان کرے. ہاں اس کا یہ فرض بنتا ہے. یعنی کسی کی فوتگی پر جو کھانے وغیرہ دیے جاتے ہیں. اچھا، یعنی کہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے کسی گھر میں تو گھر والے کیا کچھ کھا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں ہم نے جنازے کے مسائل میں شاید یہ مسئلہ پڑھا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر فوتگی ہو جاتی ہے جب تک میت گھر میں پڑی ہے تو کچھ کھاتے نہیں ہیں گھر والے، دیکھ کے جتنا بھی کوئی بھوکا کیوں نہ ہو. اور یہ صرف ایک جاہلانہ رسم ہے. اصل یہ ہے کہ آدمی جب بھی اس کو ضرورت ہے کھانے پینے کی کھا پی سکتا ہے، چاہے میت سامنے کیوں نہ پڑی ہو. احادیث کی روح سے، قرآن و حدیث کی روح سے میت کا ہونا کھانے سے منع ہونے کے لیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جی، اس کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جسے صحیح ابن حبان کا نام دیا گیا ہے. اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ان میں کچھ تساہل ہے احادیث کی تصحیح میں، لیکن علماء نے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. بارک اللہ فیکم. تو ہم ابھی انشاءاللہ 2-4 منٹ کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور سیرت کی کلاس انشاءاللہ لیتے ہیں. موجود رہیں.